السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے ہرس۔ نادیہ کی 6 بہنیں تھیں اور 2 بھائی۔ وہ بہت ہی غریب لوگ تھے۔ ایک وقت کھانے کو ہوتا اور دوسرے وقت وہ بھوکے ہوتے۔ ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، باپ بھی مزدور تھا۔ نادیہ سب سے بڑی تھی۔ پھر وہ 2 بہنیں فیکٹری جانے لگیں۔ فیکٹری ان کے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ وہ جوتوں کی فیکٹری تھی۔ مالک ایک اچھا انسان تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، بیوی مر چکی تھی، وہ بھی عمر رسیدہ تھا۔ نادیہ بہت خوبصورت تھی۔ فیکٹری کے مالک کا نام جہازیب تھا۔ نادیہ کو کام کرتے ہوئے سال سے بھی اوپر ہو گیا تھا۔ ان کے حالات بھی بدل رہے تھے۔ جہازیب ان کی بہت مدد کیا کرتا تھا۔ اچانک ہارٹ اٹیک سے نادیہ کے ابو کا انتقال ہو گیا۔ جہازیب بھی ان کے گھر آیا۔ پھر وہ مسلسل آنے لگا، ان کی مدد کرتا اور ہر مسئلے میں ان کا ساتھ دیتا۔ نادیہ کے ابو کا انتقال ہوئے بھی سال ہو گیا۔ جہازیب نے نادیہ سے شادی کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ماں نے انکار کر دیا، لیکن نادیہ نے ہاں کر دی۔ وہ جانتی تھی کہ فیکٹری اور گھر کی مالک بن سکتی ہے۔ اس نے ماں کو سمجھایا کہ یہ کتنے دن جی لے گا، ہماری زندگی سنور جائے گی۔ پھر نادیہ نے جہازیب سے نکاح کر لیا اور جہازیب کے محل نما گھر میں آ گئی۔ اس کا گھر بہت خوبصورت تھا۔ نادیہ بہت خوش تھی۔ نوکر چاکر تھے۔ جہازیب اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا۔ نادیہ نے ماں کے گھر کا سارا خرچ خود اٹھا رکھا تھا۔ جہازیب سب کچھ اس کے ہاتھ میں دیتا۔ نادیہ فیکٹری کے انچارج کو پسند کرتی تھی، لیکن جہازیب ایکسپٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی فیملی کی زندگی سنوار دی تھی۔ وہ انچارج سے، جس کا نام عاصم تھا، اب بھی رابطے میں تھی۔ اس کی بھی گاہے بگاہے مدد کرتی رہتی۔ 5 سال ہو چکے تھے۔ اس نے اپنی 3 بہنوں کی شادی بھی کر دی تھی۔ ایک بہن کے 2 بچے بھی تھے۔ اس کا ایک بیٹا نادیہ نے لے لیا، پھر بہن کو بھی اپنے پاس ہی لے آئی۔ اس کے میاں کو فیکٹری میں لگوا دیا۔ جہازیب اسے کچھ نہیں کہتا تھا، وہ اپنی مرضی سے ہر کام کرتی۔ وہ فیکٹری کے سارے کاموں کو بھی سمجھ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ ہر چیز سیکھ گئی۔ جہازیب بیمار رہنے لگا تو فیکٹری کا سارا ہولڈ نادیہ کے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ اپنی فیملی کو ہر طرح سے سپورٹ کر رہی تھی۔ بھائی پڑھ رہے تھے، پھر وقت گزر رہا تھا۔ نادیہ کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ جہازیب کا وہ پورا خیال رکھتی۔ پھر جہازیب کا انتقال ہو گیا۔ اب نادیہ کی فیملی بھی اپنے پیروں پر کھڑی ہو چکی تھی۔ 2 بھائی دونوں ملک سے باہر جا چکے تھے۔ ساری بہنوں کی شادی ہو چکی تھی۔ نادیہ کی ماں نادیہ کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ فیکٹری انچارج عاصم اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ نادیہ نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، مجھے اب شادی نہیں کرنی۔ 10 سال سے ان کا ریلیشن تھا۔ عاصم نے شادی نہیں کی تھی۔ نادیہ سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، لوگ کیا کہیں گے کہ مالک نے نوکر سے شادی کر لی ہے۔ عاصم سمجھ گیا تھا۔ اس نے نادیہ سے کہا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ نادیہ کو اس سے محبت تھی، وہ اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس کے جانے کا سن کر وہ مان گئی۔ نادیہ نے ہرس کے لیے اپنی زندگی تباہ کی تھی۔ اسے ڈر تھا عاصم بھی ایسا نہیں کر دے۔ وہ سچا انسان تھا اور نادیہ کی مجبوری کو سمجھتا تھا۔ پھر اس نے بڑی دھوم دھام سے نادیہ سے شادی کر لی۔ وہ دونوں خوش ہیں، لیکن نادیہ کو آج بھی احساس مارتا ہے کہ اس نے دولت کی ہرس میں عاصم کے ساتھ زیادتی کی، اور وہ ڈرتی بھی ہے کہ جو اس نے کیا اس کے ساتھ نہ ہو جائے۔ لیکن عاصم ایک اچھا انسان ہے، اس نے اسے خوش رکھا ہوا ہے۔ فیکٹری کا ہولڈ اب بھی نادیہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہی میری نادیہ سے ملاقات ہوئی، ایک فنکشن میں۔ اب اس کے 2 جڑواں بچے بھی ہیں۔ عاصم اس سے بہت پیار کرتا ہے۔ نادیہ کے کہنے پر ہی اس کی کہانی آپ لوگوں تک پہنچا رہی ہوں۔ زندگی بہت عجیب ہے، دینے پہ آتی ہے تو بہت سی خوشیاں دے جاتی ہے، اور لینے پہ آتی ہے تو خالی دامن چھوڑ جاتی ہے۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔